يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تھوڑا رخ میرے پھر ہے. قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام معززین علاقہ دوستوں بزرگوں بھائیوں عزیز ساتھیوں، بڑی طویل مدت بعد بہت ہی مرتبہ اللہ رب العالمین نے تساں دوستاں دی خدمت وچ دین دیاں چند گلاں باتاں بیان کرن واسطے حاضری دی سعادت نصیب فرمائی. الحمدللہ. برادر مکرم پیکر اخلاص جناب صاحبزادہ حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب دامت خیوسرم العالیہ قرآن و سنت دے یہ موتی پیش فرما گئے. اللہ کریم حضرت کا بیان فرمانا اور اس دوستوں کا سننا قبول فرمائے. سب کو پہلے یہ میں کو خوشی تھی مسجد کے اندر میں داخل کیا کا معلوم تھی کہ محل ہے. میں وہ پرانی مسجد بھی یاد ہے تیاری اتنا عظیم و شان اللہ کا گھر. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہلے عرض کرے گا. حضور سے فرمایا جہاں بندہ ایک پرندے دے آرنے دے برابر اللہ کا گھر بناوے، پرندے کا آرنا چھوٹا جتنا ہوتا ہے، امام صلی اللہ علیہ وسلم مثال بیان فرمائیے. اللہ کریم فرشتوں دے اندر اعلان کرے گا فرشتوں بندے نے میں اللہ کا گھر اتنا بنایا ہے جتنی بندے کی گنجائش ہے. یہ بندے کا جنت دے اندر اتنا بڑا محل بناؤ جتنی میں اللہ کی گنجائش ہے. میں دعا ہوں کہ اللہ کریم جنہوں دوستوں اس مسجد دے اثر نو تعمیر دے اندر اپنا حصہ پاتا ہے، اللہ کریم انہاں دا عمل قبول فرما کے بہشت بری دے اندر انہاں دے اعلیٰ توالا محلات تعمیر کرے. ملک محمد صادق صاحب سے دعا ہوا جنہوں کی محبت دے نتیجے وچ اج دی دینی محفل انعقاد پذیر ہوندی پئی ہے. اللہ ملک سے دی جان مال عزت اولاد رزق کی مزید برکت نصیب فرمائے. کو کم کرو جی. مسئلہ جہاں عرض کرنا ہے بڑا سادہ تے مختصر ہے. تازہ رمضان شریف گزرے، عید بڑی سے روزے رکھے سے تلاوت پیڑیاں سے تراویح کے اندر قرآن پاک سنایا سے جتنی اللہ کریم نے غیر مسلمان نیک اعمال دی توفیق دیتی ہے. نیک اعمال اللہ کی توفیق نال مسلمان لوگوں کیتے مقصد صرف ایک رہی اللہ راضی تھی وجے تے سب اللہ جہنم تو بچا کے جنت دا وارث بنا چھوڑے.
جس ویلے جنت مل گئی تو بندے کو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی نصیب کی گئی۔ جنت ایک ایسا مقام ہے کہ ہر بندے کے دل کی ایک تمنا ہوتی ہے کہ میں کو بہشت بری نصیب کیے، چاہے بندہ اللہ کا فرما بردار ہے، دل کی خواہش ہی ہے میں بہشت بری کا وارث بنا۔ بندہ اللہ کا فرما بردار نہیں تاہی دل کے اندر خواہش یہ ہے کہ میں بہشت بری کا وارث بنا۔ اور واقعی جنت مقام ایسا ہے کہ جدی تمنا تے خواہش ہر مسلمان دے دلی ہونی چاہیے۔ یہ مقام کی قیامت کا اللہ نے میں کو شرف نصیب کیتا ہے۔ اس بھی اللہ کریم نے جنت ملن دی ایک نشانی بیان کی دی۔ نشانی آنکھوں تانی ٹھیک ہے، شرط آنکھوں تانی ٹھیک ہے، جنت ملن
جس مرضیوں کی داخل تھی وجے معاف کرے ہوں تو حالات ہی کمی ہے بڑا دکھ لگتا ہے رستے کے آدھے پہ سے ہی کو سکول کی چھٹی کھائیے بچیاں جس ویلے سکول چ نکلتی پہ میں مولانا عبد المنان صاحب کو آخر بڑے افسوس کی گل ہے کہ تاری علاقے کا برقے کا رواج ہی ختم تھی گئے کئی بچی کے جسم کے برقع کا کوئی نظر نہیں آیا افسوس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی پہلی گھر والی حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور سے عرض کرنے کی حضرت جنہیں تیرے کو جبرائیل فرشتہ آگے تو سامنے کو ضرور دسنا ٹھیک ہے چاندی ہارا گزریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جبرائیل فرشتہ میرے کو لوایا کھڑے تئی جتنے دن بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جیدیاں رہیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھی شادی نہیں کی تھی حضرت بی بی خدیجہ نے فوت ہی مندوبار آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی شادی کی دیا اس کے لئے ہی کو گھر والی آئی آپ نے فرمایا جبریل فرشتہ آیا کھڑو تئی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی حضرت تسا ہی کرو اپنا سر مبارک میری چولی رکھو جاؤ تیرے بھجو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے سر مبارک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی چولی چ رکھا میرے لوگ بہن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی نے سر تو پوچھنا لا چھوڑے سر دے وال نظر آمن لگے عرض کر لگی حضرت سر تمہیں پوچھنا لہا چھوڑے سر دے بال میرے نظران دے پہن حضرت جبرائیل فرشتہ کھڑو گئے یا لگائی ہے آپ نے فرمایا عجیب گال جبرائیل فرشتہ در لگائی ہے یہ بلے دن سے کو پوچھنا لہا ہے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے سر دے پوچھنا رکھیں کیا سر دے بال لکا چھوڑنا حضرت ہونڈ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جبرائیل کا بل آیا ہے بی بی خدیجہ کھڑیاں ایک واقعی رحمت اللہ فرشتہ جبرائیل ہے کہ ان جیلے عورت دے سے کو تو پٹا دے پوچھنا ہے تیرے میں دے سر دے بال نظر دے پیوں میں اتا رحمت اللہ فرشتے نہیں آنے ہوئے سارے گھر نے کیوں اللہ کی رحمت کو نہیں ساری ماما بھیڑے تو جسم تو بھڑ کے رہ گئے سن کو پوچھنے رہ گئے قرآن پاک دے الفاظ میرے سامنے 18واں پارہ سورۃ نام سورۃ النور فرمایا یضربنا بخمرہن علی جیوبہن بیٹھا یہ آیت نمبر 31 ہے سورۃ النور دے 18واں پارہ اپنے گھر میں اتنے میں ٹوٹی ہوئی ہے اپنے گھر دے ویڑے تے چار دیواری جو کم کاروائی کرے گی ہے حالانکہ گھر کے اندر کوئی پرایا بندہ تو نہیں ہوگا اپنا ابا ہے پتر ہے بھرا ہے خامد ہے چاچا ہے ماما ہے اللہ فرمانے خبردار مسلمان عورت گھر کے اندر اپنے محرم بندے شریعت کے اندر شادی کرنا بھی حرام ہے اپنے محرم بندے اتنا تو پردہ بھی نہیں تیرے ملتا لیکن خبردار مسلمان بیوی والیضربن بخمرہن علی جیوبہن اپنے میلے وچ اپنی چار دیواری کے اندر پردے لے اپنے پوچھن نال اپنے سینے کو کر کے رکھ حالات کیا من لو کرنے واسطے نہیں لو کا موسم ہے یہ پوچھن کی چکی تھا
میں بلا تو پوری نہیں ہوتی تو میں کوشش تو کی تھی میں لیکن کوئی نمونہ تو یہ پوچھنا ہی چاہیے تھا گھر دے تھان پھپے تھوڑ لگیاں تے اپنا پوچھنا پلیٹ کے دے پچھو چھڑ دیتا فرمایا نا گھر کام کار کر اپنی چار دیواری کے اندر اپنے پوچھنے نام سینہ کری کے رکھ یہ قرآن کی آیت ہے عزت حفاظت کی میں تھی سی جب ایسا شریعت کے حکم چھوڑ دیتے ہیں یہ قرآن پاک دی آیت آیت نمبر 31 سورۃ النور کے 18واں پارہ فرمایا ولا یظلمنا بأرجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن یہ بھی مغری رکھی بیٹھنا حوالے لیتے اپنے بہنے بیچ آپ ہی چار دیواری بھی ٹوٹتے ویلے مسلمان تے میں تو زور نال زمین تے پیر نہ رکھے ماتاں تے پیری زیور پاتا ہوئے کہ میرے زیور دی آواز گھر تو بیر پرایا بندہ نہ سن لے میں دوستوں کو مسئلہ سنانا ہونا ہائی تے عمرے تے تیرے میں بھی پئیے مرد نے اونچی آواز نال کھڑا ہے لبیک اللہم لبیک لیکن تیرے دھاڑی تے عمرے تے بندی پئیے اونچی آواز نال لبیک آکسی کا گناہ لکھا ویسی تیرے نے چھکی آواز نال لبیک آکھنا ہے نال بندہ بھی نہ سوئے اونچی آواز نال لبیک آکھن دی اجازت نہیں زور نال زمین تے کھاری پیر زمین تے رکھن دی اجازت نہیں تیرے نماز پڑھتی پئیے اپنے گھر وچ اونچی آواز نال نماز دے اندر قرآن پاک چا پڑھس قل هو اللہ احد اللہ الصمد نماز دی اونچی آواز نال قرآن چا پڑھس تے تیرے دی قرآن پڑھن دی آواز گھر دی چار دیواری تو بہر کہیں پر بندے سوئی دیے تیرے دی نماز توڑ گئی قرآن دی تلاوت دی آواز بھی پڑھا بندہ نہ سنے لبیک دی آواز بھی پڑھا بندہ نہ سنے زیور دی آواز بھی پڑھا بندہ نہ سنے تے شادیاں تے ڈانس کرے پئی گانے گاوے پئی ساری بستی سنتی رہے ایدہ کوئی گناہ نہیں ایک فلسفہ بھی تو حل کی سی اور یہ میں حد تو نہیں بیٹھا تو سمجھے بندے ہوں پر میرا دین کا رشتہ ہے اصل تو اپنی ماں بھیڑ تے بھی کو آپ اجازت دیتی ہے ڈانس کرتے گانے گاتے پورا محلہ سنے اگر وہ گناہگار ہے اصلی نال مرد گناہگار ہے ان کا گناہ لکھیدہ بھی ہے سارا برابر کا گناہگار نال لکھیدہ بھی ہے ساجد والے ساتھی نراز سے من لگا مسئلہ تھوڑے مسئلے بولی سے شروع کر دیتے ہیں نعرہ تکبیر جزاک اللہ نعرہ نہیں کرنا میرا درد دل ہے اصلا توحیدی اگر اللہ کے قرآن تے من نہ کرے صبح کی کیا کر رہا ہے قرآن ساڑھے واسطے نہیں ایک حوالے کھولی بیٹھا ہوں کہ میرے سامنے 22 سپارہ سورۃ ناس سورۃ الحزاب پہلا صفحہ اور قرآن میں کا کلام میرے سامنے سورۃ ناس سورۃ الحزاب اللہ فرماتے فلا تخزن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا آیت نمبر 32 پہلا صفحہ سورۃ الحزاب 22 سپارہ دروازے کے کوئی پرایا بندہ آ گیا ہے اپنے نام ملاقات کرنی ہی سے پتر کو گرنا چاہتا ہے گھر کے اندر سے ترنگیاں ہی نہ مرد کوئی نہیں مرد لوتے گئے کم کارتے گئے زمیندارا کرنے گئے دکانہ تے گئے نوکری تے گئے اللہ فرمائے خبردار مسلمان ترینے تو دروازے تے آنے والے پرائے بندے نال مٹھے مٹھے لے کے نام گال نہ کرے اللہ کی صاف الفاظ نال جواب دے بھائی اپنے کو مل نہیں ابا کو نہیں بیٹھا ہوئے تیرے کھڑو بل مان دھیرا میں کو ملنا ہے ہوئے تیرے کھڑو لگا مان
لمبی گان بھی نہیں کرنی دروازے دیون والے پے بندے نال مردوں تے لمبی لمبی گال شروع کر دیتی محلے والوں کو شک نہ پہ گے ایک پرایا بندہ کیوں اتنی دیر زمین بوئے تے کھڑوتا ہے اسلام سب کو احتیاط سکھائیے شاکاری دھمک بھی بچن کا حکم ہے ساری ماں بھیڑا ہوئے تے پرایا بندہ آگے اپنے کو میرے بھگو اگر تم نے بیٹھک کھلے دیا تو بیٹھک ہی میں تیرے واسطے چاہ پکے دیا میری اماں یہ نہیں آکھنا میری بھیڑ یہ نہیں آکھنا آکھنا لگا وان سخت لے دے ہوئے تے کھڑو یہ قرآن کی آیت ہے ہائے ہائے افسوس عورت کی سب تو وڈی دولت عورت کی عزت عورت کا کردار قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب قاسیات آیات مائلان ممیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے ایک بیڑا سی میری امت کی ترینتیاں کپڑے پا کے بھی بے لباس حسین میں بڑے محبت لفظ بولے میں بھیا میں کپڑے پا کے بھی بے لباس کیا مطلب اگر اتنے باریک کپڑے پیسے ہوں پورا جسم کی جملہ سی پیا اتنے تنگ کپڑے پیسے ہوں پورے جسم دے اللہ کی جملہ سینا اتنے نیتا باری کپڑے پاؤنا تنگ کپڑے پا کے جسم دکھانا کوئی معمولی گناہ تو نہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یجدن ریحہا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ بِالْمَسِيرَةِ قَضَا وَقَضَا باری کپڑے پاؤن والیاں تنگ کپڑے پاؤن والیاں اپنا جسم کو دکھاؤن والیاں ایک گناہگار کرتیاں 500 سال دے سفر تو پر آمن والی جنتی خوشبو سکھڑ دوئی محروم راسن حضور سید الفاظ ایک ہی مسئلہ ساری امام میں بھیڑوں کو سنانا ہے ترینے دے سیدے پوچھنا باری کے سیدے وار نظرہ دے پہن نماز پڑھے نماز نہیں کھیلی جسم تے کپڑے باری کے جسم نظرہ نہ پیے ترینے دے نماز پڑھے نماز نہیں کھیلی ترینے دے ناخن پالش نہیں دیئے وضو کرے وضو نہیں کھیلا ناخن پالش نہ والی ترینے دے غسل کرے غسل نہیں کھیلا اینا جسم پلید دے نہ پاؤ کے پلید جسم نال قرآن پاک کو ہاتھ نہ منڈی کی اجازت نہیں نہ پاک جسم نال قرآن دی تلاوت کرن دی اجازت نہیں نہ پاک جسم نال نماز پڑھن دی اجازت نہیں نہ خود پالش لگی ہوئی ہے موت آ گئی ہے فوت تھی گئی ہے ایک حسن دیتا گئی ہے اینا جسم پاک نہیں کیا اینا پاک جسم دا جنازہ پڑھنی حرام ہے میں تلگن شہری ایک نکاح پڑھایا تو میں یہ حدیث پاک سنائی کپڑے والی ناخن پالش والا مسئلہ سنایا ترنتے سپیکر لگائے عمل ہی نہ ہے بہت مالدار اور لوگوں یہ سارا شاگرد ہے جنہوں میں نکاح پڑھایا انہیں ہمشیرہ کا پڑھایا بس میں کہا 15 منٹ کے دو چار ترنتے کے بارے مسئلے سنائے اس سے پہلے جنیاں ترنتیاں جمع ہیں بڑی دنیا دار تے مالدار ہیں بڑے پاکوند لوگوں فوراً انہاں چھریاں چاہ کے کینچیاں چاہ کے بلیڈ چاہ کے اپنی ناخن پارے نہانے شروع کر دی جتنے تک انہوں نے نموں کو ناخن پارے نہ تھی انہوں نے جڑے بڑی بس لگی تھی ساری لہدے انہیں نے ناخن پارے چلائی روپیاں سب کا حکم مسئلے کا پتہ کو نہیں سید کا جسم حکم نہ پاکر شکر مولی صاحب نے کہا پڑھایا تے مسئلہ بیان کی جانے اللہ سب اسے کا رستہ ہی بات ہے عمل ہی نہ اور سبب دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے لئے کفلہ کھنگا عزت حوالے کار وہ سبب
عجیب کام کرے سام پریمے کا گھر کمبا نکل گیا کہ فرے مقابلہ نہ کر آئی کوئی نبی کے بات عزت کیا قسم کا دھبا نہیں لیکن کفر کو ترس نہیں آیا پیسے سامنے رکھے سونے دے سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پریمے مجبور تھی گئی ہے کہ وہ بچہ دفاع کا ہے عزت حوالے کر لگی کفر واقع کفر اتق اللہ ربا کا اللہ تو ڈر گئی ہاں ساری دنیا نیلی دیکھ دی پئی عرش والا تلیلا کھڑو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ نے جنہیں نام سامنے آئے کفر کمبن لگی ہے آخر لگا آج تو میں گناہ کی دے میں کو اللہ کریم یاد نہیں آیا تے اللہ میں کو یاد نہیں چھوڑے اے پیسے بھی تینے ہوئے میں سچے دل نال توبہ پیا کرے گا 28 سپارے دے لفظ سورت سورت التحریم اے میرے سامنے سورت التحریم کھلی ہوئی ہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا یہ آیت نمبر 8 ایمان والاللہ کی پاکوں کے اندر انہیں توبہ کرو انہیں توبہ کرنا حق کے سچے دل نال توبہ ہوئے اخلاص علی توبہ ہوئے صدق نیت نال توبہ ہوئے ڈرائیور والی توبہ نا کوئی ڈرائیور ساتھی بیٹھا ہوئے تو میں پیشی معذرت کرے گا سارا بچپن ہی مطلب روح سے بندہ بس کے بعد گیا نا تے بس چلانا تو پہلے ڈرائیور نہیں کرے گے میں توبہ کی تھی پر یہ نے بس چلائی تو اب گانے لا چھوڑے ایک ڈرائیور والی توبہ ہے پہلے کرنا قرآن پاک کے بعد نور جہاں کے گانے لا چھوڑے یہ توبہ نا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا اخلاص علی توبہ ہوئے سچے دل علی توبہ ہوئے ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم سچی توبہ کا فائدہ یہ تھی سی پروردگار پر سارے گناہ معاف کر چھوڑے سی تے نمبر 2 یدخلکم جنات اللہ کریم تمہیں جن پہاڑ کے اندر داخل کرے سی جنہ پہاڑ دے درختوں تلے محلات دے تلے نہریں جاری سے نہ سچے دل نال کفر نے توبہ کی تھی اللہ کریم کی قدرت او تیرے دل کا پیسے چاہ کے چلی گئی ہے آپ کی ضروریات پوری کرنے سے رات کا ویلا تھی ہے کہ سد ہے سدی بات موت آ گئی ہے موت کا کیا پتا ریو غفلت ہوئی عمر ساری تیرا سوچو یار بگانا درندے جاگن پرندے جاگن ایک سمجھے تو انسانا آسل قبران تے پوسل خبران کیوں غافل تھی دیوانا کر یاد خدا مد باری کن بے سمجھ تو انسانا موت آ گئی کفر دیتے دائی مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سویر جسے جب محلے والے جاگے حیران تھی گئے اللہ نے کفر دیتے دے بارو فرشتہ کو لکھوا چھوڑا آئی ان اللہ قد غفر الکفر اللہ نے کفر دے سارے گناہ معاف کر چھوڑے سارے اللہ نے پردے رکھے اس امت کی جو قانون نہیں پچھلی امت میں چلنا کا قانون نہیں اللہ کریم تیرے بندے موت کو بعد معاف نہ کرے اللہ موت کو بعد دروازے پہ فرشتوں کو لکھوا چھوڑے گائی اللہ نے بد نصیب نہیں بخشا جے کو اللہ معاف کر چھوڑے موت کو بعد اللہ لکھوا چھوڑے گائی اللہ کریم نے خوش نصیب بخش چھوڑا ہے یہ قانون ساری امتی چوتا پہلا میں لگے بنیا چوری ساڑے ویچ جھوٹ ساڑے ویچ گلا ساڑے ویچ
نافرمانی سارے وچ نمازاں چھوڑنا سارے وچ روزے کھانا سارے وچ اللہ دی عبادت سارے وچ سود دا کاروبار سارے وچ رات چوری دے پانی لانا سارے وچ بھائی فصل دے ڈنگر بن کے کرانا سارے وچ سارا کے بنیا یہ قانون ہوگا لوگ تو میں کو نیک سمجھے دینا کہ موت اللہ میرے کوئے دے بار لکھا کھڑوتا ہویا اللہ کئی نہیں بد نصیب نہیں بخشایا سارا کے بنے اللہ نے پردے رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا اونٹی بنامن دی بدن کو اللہ نے پچھلے ساری امتانے کو ختم کر چھوڑے نام پارا سورت نام سورت العراف فرمایا وَيَنْزَلْ عَنْهُمْ اسمهم الْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اے میرے سامنے سورت العراف کھلی ہوئی ہے یہ آیت نمبر 157 ہے نام پارا میرے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم داؤتی بناون نال اللہ نے پچھلی امتوں والے سارے بہت سارے بھٹا چھوڑے یہ تو پچھلیاں دے وچ یہ تو نیچیاں وچ سارے دے سارے اللہ کریم نے کر چھوڑے پچھلی امتوں وچ نماز پڑھنی ہو رہا بغیر مسجد نماز پڑھن دی اجازت نہیں نماز پڑھنی ہے تو مسجد پڑھنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لکنی الارض کلھا مسجد طہورا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میری امت واسطے آسانی کر چھوڑی ہے مسجد نال کوئی نہیں بندہ سفر وچ جنگل پہاڑ صحرا دریائے کوئی حد نہیں پاک جہاں دے اتے سجدہ کرنا پڑھنے کا کم ہے قبول کرنا رب العالمین کا کم ہے اللہ نے میری امت واسطے ساری زمین نو سجدہ گاہ بنا چھوڑا ہے پچھلی امتوں وچ بندہ بیمار ہے شرطی گرو کر تو نماز پڑھنی بغیر وضو دے نماز پڑھن دی اجازت نہیں یہ پانی نال تکلیف بدل سی اکے مرد کا مر